اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک اور نورانی دن کے لیے، اور ایک نورانی دن جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے نور کے سے بھرا ہوا ختم ہوا، اور بہت ساری مشکلات پریشانیاں لے کے بھی طلوع ہوا۔ آسمہ بیٹی کے یہاں شادی کی، ان کی طبیعت خراب رہی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، خصوصی طور پہ ان کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ اور پھر اب بات شروع کرتے ہیں کہ دنیا کی 7 ارب آبادی ہمارے لیے اجنبی ہے، سوائے ان افراد کے جن کو ہم جانتے ہیں۔ جن افراد کو ہم جانتے ہیں وہ بھی ہم کو جان لیں، یا جو افراد ہم کو جانتے ہیں ہم بھی ان کو جان لیں، تو جان پہچان والے مراسم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جان پہچان والے افراد سے کبھی کبھار رابطہ ہونا شروع ہو جائے تو جان پہچان والے افراد دعا سلام والے افراد میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپس میں رسمی کلمات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا عزت و احترام اور خیال کرتے ہیں، اور مسئلے مسائل درپیش ہونے کی صورت میں بوقت ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی بنیادوں پر تعاون کر دیتے ہیں۔ یہ مراسم درجۂ چہارم کے مراسم شمار ہوتے ہیں۔ مراسم کی نوعیت کے مطابق توقعات کرنی چاہیے۔ اس طرح کے مراسم کا شمار عام مراسم میں ہوتا ہے۔ خاص مراسم والے افراد دعا سلام والے افراد سے کبھی کبھار کی بجائے اکثر بیشتر رابطہ رہنا شروع ہو جائے تو دعا سلام والے افراد میل ملاقات والے افراد میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور تعاون کرتے رہتے ہیں، اور آپس میں میل ملاقات کے تعلقات کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنے کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ خاص مراسم والے افراد میل ملاقات والے اکثر افراد کی بجائے مسلسل اس میں رابطہ رہنا شروع کر دیں تو گھریلو کاروباری امور میں باہم تعاون کرنے والے افراد میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں گھریلو یا کاروباری امور پر تبادلہ خیال اور تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے مراسم کا شمار خاص الخاص مراسم میں ہوتا ہے۔ ذاتی مراسم والے افراد مسلسل آپس میں رابطہ رہنے اور ایک دوسرے سے گھریلو یا کاروباری امور میں باہمی تعاون کرنے والے افراد ایک دوسرے کے راز و نیاز میں شریک ہونا بھی شروع کر دیں تو گھریلو کاروباری امور میں باہمی تعاون کرنے والے افراد ذاتی مراسم والے افراد میں شمار ہو جاتے ہیں۔ راز و نیاز کے تعلقات کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے، باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون کرنے اور کاروباری امور میں تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں۔ اس طرح کے مراسم کا شمار ذاتی مراسم میں ہوتا ہے۔ عام مراسم اور خاص مراسم والے افراد سے رشتہ داروں کے علاوہ محلے داری کی وجہ سے اور کاروبار اور امور کی مناسبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اس میں جو افراد ہوتے ہیں وہ عام مراسم اور کسی حد تک خاص مراسم والے ہوتے ہیں۔ خاص الخاص مراسم والے افراد سے رابطہ برقرار بھی رکھنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی مشکل بھی ہے اور دقت طلب بھی ہے۔ اس لیے عام فرد کی زندگی بہت کم تعداد میں ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ خاص الخاص ذاتی مراسم ہوں۔ عام مراسم اور خاص مراسم والے افراد کے ساتھ بلا وجہ مصروف رہنے یا ضرورت سے زیادہ مصروف رہنے والے افراد سے رابطہ ناممکن بھی بن جاتا ہے۔ ذاتی مراسم خاص الخاص مراسم والے افراد سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟ ذاتی افراد کے رابطہ نہ ہونے سے انسان راز و نیاز کی باتوں کے لیے مناسب افراد سے صلاح و مشورہ کر پاتا ہے اور نہ زندگی کے دکھ سکھ بانٹ پاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی بے سکون رہتی ہے، یا پھر نامناسب افراد سے صلاح و مشورہ کر کے کوفت اٹھانی پڑتی ہے اور دکھ سکھ بانٹنے کی امید کر کے مایوس ہونا پڑتا ہے۔ خاص الخاص والے افراد کے رابطے میں نہ ہونے سے انسان گھریلو کاروباری امور میں مناسب افراد کے ساتھ باہمی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو یا کاروباری امور کی انجام دہی میں بے آرام رہتا ہے۔ خاص مراسم والے افراد کے رابطے میں نہ ہونے سے انسان زندگی کے عام دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور تعاون کے لیے مناسب افراد کے ساتھ زندگی کے عام دلچسپی کے امور کے سلسلے میں پریشان رہتا ہے۔ ذاتی مراسم والے افراد سے روزانہ رابطہ رہنا چاہیے۔ خاص الخاص مراسم والے افراد سے ہفتے میں کم از کم ایک بار رابطہ ہونا چاہیے۔ خاص مراسم والے افراد سے مہینے میں کم از کم ایک بار رابطہ ہونا چاہیے۔ عام مراسم والے افراد کے ساتھ رابطہ ضرورت کے مطابق یا ماحول کی مناسبت سے ہو۔
ذاتی مراسم والے افراد کے ساتھ رابطے کو اولیت، خاص الخاص مراسم والے افراد کے ساتھ رابطے کو اہمیت اور خاص مراسم والے افراد کے ساتھ رابطے کو ضروری سمجھنا چاہیے، جبکہ عام مراسم والے افراد کے ساتھ رابطے کی ضرورت کے ماحول کے مطابق کرنی چاہیے۔ عام افراد میں ذاتی مراسم والے 10، خاص الخاص والے 100، خاص مراسم والے 1000 سے زیادہ افراد کے ساتھ مراسم رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مل کے رہنے کی، مراسم کو بڑھانے کی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو مراسم بڑھاتے ہیں اس سے ہمارے اپنے دکھ درد تکلیف جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کے مشوروں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ افراد شامل کر جو ہمارے لیے خاص الخاص لوگ ہوں اور ہمیں نیک مشورہ دیں اور ہم بھی انہیں نیک مشورہ دیں۔ اللہ آج ہم اس لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پیار محبت سے رہ سکیں اور تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اسما بیٹی کو خصوصی طور پہ اس کی فیملی کو جو بھی پریشانیاں ہیں سب ان کی اللہ پاک بیماریاں، تکلیفیں دکھ درد دور کرو، اچھے طریقے سے سارے کام انجام پا جائیں۔ شکر الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ رحمتوں کی، نور کی، کرم کی بارش، اور ہم اس بارش میں نہا رہے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ ایسا نفس جو نیکیاں کر کے مطمئن ہوتا ہے، جو گناہوں کو ترک کر کے مطمئن ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی وقت کے ضیاع پر بے چین ہوتا ہے، جو رب کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، جو رب کی خاطر خود کو تھکا کر مطمئن ہوتا ہے، جو نیکی کے مواقع چھوٹ جانے پر، رب سے دور ہو جانے پر تڑپتا ہے، جو اپنی ہر کوشش اپنے رب کے نام، اپنی خواہش اس کی رضا پر قربان کر کے جیتا ہے، جو ہر آزمائش، ہر دکھ پریشانی میں بھی مطمئن ہوتا ہے، ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، رب پر توکل کرتا ہے، اس یقین میں جیتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے رب کی طرف سے ہے، جس کے ہر فیصلے میں خیر و حکمت ہے، جس رب نے اسے محبت سے بنایا ہے، جو کبھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہر طرح کے حالات میں اس کے ساتھ ہے، وہی حالات کے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تو میں اس کی بھیجی ہوئی آزمائش پہ راضی، ہر تکلیف، ہر دکھ میں راضی مطمئن۔ یہ راضی و مطمئن رہنے کی ادا اس کے دل کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ اطمینان اس کے دل میں دنیا کی جنت ہوتی ہے جس کو باہر کی قید بند مشقتیں، تپتے صحرا، بھڑکتی آگ کے الاؤ بھی نہیں چھین پاتے، جس کے بارے میں ابن القیم نے کہا تھا میں جہاں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ پھر ایسے ہی پاکیزہ نفس کو موت کے وقت فرشتے مسکراتے ہوئے پکارتے ہیں، اے پاک روح، اے مطمئن نفس، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو تو اس سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دیں، ایسے لوگوں میں شامل کریں جن کی زندگی، جن کی موت اتنی خوبصورت ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر کے میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دن گزر رہے ہیں نور سے بھرپور، زندگی سے بھرپور، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، کچھ اپنے ارد گرد سے بھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی کا سننے کو ملتا ہے۔ ہماری بیٹی اسما کی یہاں شادی ہے اور کچھ بیماری ہے تو سب آج ان کے لیے بھی دعا کریں گے
تو کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ یا پریشانی میں سورہ والضحیٰ کو سنا ہے؟ آپ اس صورت کو سن کر یا پڑھ کر تو دیکھیے، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس صورت کو انگزائٹی یا ڈپریشن کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت کے آغاز میں کہتے ہیں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ میں بھی جیسے کہتی ہوں کہ دن طلوع ہونے والا ہے اور ایک دن گزر چکا، رات روشن ہے، دن روشن ہے۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزرتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلتا ہے دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔ بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کچھ بھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا نہ بیزار ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہوں، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے واللہ خیر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو تو کامیابی، لیکن آخرت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، فلسوف یعطیک ربک فترضی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ، آئیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم نور کی رحمتوں کی برسات میں نہائے ہوئے ایک خوبصورت دن سے نکل کے ایک اور خوبصورت دن کے نور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے حضور اللہ کو پکارنے جا رہے ہیں، اور کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔ آج ہم سعودی عرب مکہ کے بارے میں حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہاں پر پانی مہنگا اور تیل سستا ہے، یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہیں، یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پردے میں رہ کر۔ یہاں کی آبادی 4 کروڑ اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ یہاں سے کتنے لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھا ہوا ہے۔ صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔
یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر ایک چیز، پھل سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم بکتی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے، اور ایک ایسی کھجور ہے جس میں گٹھلی ہی نہیں۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر ہی ہیں۔ پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں دھوکے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورے کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں، پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں، مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیلڈ ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کی کھوج لگانے میں ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں کہ 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں۔ جاپانی تحقیقات ادارے نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں آتی۔ آب زمزم معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے۔ آب زمزم کی کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور خود رو پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقہ بدلتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کیسی حیران کن معلومات ہیں جس نے آپ کی حیرت میں مزید اضافہ کیا ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہے وہاں پہ۔ اور آب زمزم جو ہے وہاں پہ اسی طرح سے نکلتا اور بالکل ختم نہیں ہو رہا، اور بالکل بھی اس میں ذائقے میں کوئی کمی نہیں پیش آ رہی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب کو، ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول پاک کی زیارت فرما نیکی کا حکم جاری کر، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے جو وہاں کی زیارت سے محروم رہے اور وہاں سے استفادہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حبیب پاک کا در دکھا، اللہ پاک اپنا گھر دکھا۔ اللہ پاک ہم تو سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں ہر مسلمان کے لیے، سب کو لے کے جا، سب کو لے کے جا، سب کو لے کے جا۔ اللہ پاک کرم ہی کرم کر دے اور سب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھیں۔ آئیے پکارتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ہمیں وہاں پہ لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتوں کا سایہ، تیرا نور اس دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور تو بالکل بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہم کسی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں
کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ ہو اس کو نہ ڈپریشن ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کیوں ویسے ہی چھوٹی موٹی بات پہ کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اے خدا ہمیں تنگی دل سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حوصلہ دے معافی مانگنے کا، اے اللہ ہمیں حوصلہ دے معاف کرنے کا، اے اللہ ہمیں ان سے پناہ دے جو معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور ان سے بھی جن کے دلوں میں سیاہی مگر چہروں پر فریب بھرا تبسم ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پر سے بھی سیاہی کو دھو دے، بالکل چہروں کو آئینے کی طرح سے اور دل کو آئینے کی طرح سے صاف کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور مجھ جیسوں کو اس تبسم کے زہر سے بچا جو زہر آلود ہو اور اندر سے ہمارا دل کالا ہو۔ اللہ ہمارے دل کو شفاف کر دے آئینے کی طرح۔ پاک پروردگار ہم سب کو سکون قلب عطا فرما، تاحیات تندرست سلامت اور شاد رکھ۔ یہ ہماری دعا ہے کہ ہر روز خوبصورت زندگی تیرے دروازے پہ دستک دے اللہ تعالیٰ، ہر روز خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور اس میں رب کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر ایک خوشی کی آرزو کریں تو اللہ خوشیوں کا سمندر عطا فرما دے۔ رب کریم آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشیوں سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے، ہم سب کی خوشیوں کو، اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ اللہ غفور الرحیم ہماری نصرت اور حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری فرمائے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کی کوئی حاجت، کوئی دعا، کوئی آرزو پوری ہونے سے رہ جائے، اور جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو ہر ایک کی سب تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں معافی کی توفیق دے، ہمیں معاف کر دے، تو بھی معاف کرتے، ہم بھی سب کو معاف کرتے ہیں، اور ہمارا دل آئینے کی طرح شفاف کر دے اور اس میں صرف تو نظر آئے۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ